بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الاول کتاب الصلاۃ درس نمبر 323 میں تتمہ بحث رکنیت سجود پیش کیا جائے گا اور رکن کے سہوی اضافے کا بھی حکم ذکر ہوگا۔ نماز کے مبطلات اور طرق کا تذکرہ ہو رہا تھا اور سجود کی رکنیت کی بحث کا ایک تتمہ رہتا ہے۔ روایات اور نظریات کا جائزہ بھی اس کے متعلق پیش کریں گے اور رکن کے اضافہ سہوی کا حکم بھی بیان کریں گے۔ متعلقہ مسائل اور ابحاث بھی پیش ہونے والی ہیں۔ سجود کی رکنیت کی بحث کا تتمہ۔ شہید اول نے فرمایا کہ دونوں سجدے مل کر وہ کیا ہیں؟ رکن ہیں۔ اگر ایک سجدہ بھول جائے تو پھر اس سے نماز باطل نہیں ہوگی اور اس پر جو ہے نا سجدے کی قضا نماز کے بعد واجب ہے مشہور نظریے کی بنیاد پر۔ چونکہ رکن تو مجموع سجدتین ہے تو اگر دونوں بھول جائے یا دو کا اضافہ کرے تو پھر نماز باطل ہوتی ہے۔ اگر ایک ہو اور ایک کو بھول جائے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح ابن جابر امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے فی رجل نسی ان یسجد السجدۃ الثانیہ حتی قام فذکر وهو قائم۔ ایک شخص دوسرا سجدہ بھول جاتا ہے اور قیام کر لیتا ہے اور قیام کی حالت میں اسے یاد آ جاتا ہے انہ لم یسجد کہ اس نے سجدہ نہیں کیا۔ فرمایا فلیسجد ما لم یرکع، جب تک رکوع میں نہیں جاتا تو وہ سجدہ جا کر انجام دے۔ فاذا رکع فذکر بعد رکوعہ انہ لم یسجد فلیمض علی صلاتہ حتی یسلم ثم یسجدها فانها قضاء۔ اگر وہ رکوع میں چلا گیا ہو اور پھر اس رکوع کے بعد اس کو یاد آئے کہ جناب میں تو ایک سجدہ بھول گیا تھا، تو پھر اپنی نماز کو جاری رکھے، سلام مکمل کرے، پھر اس سجدے کی قضا کرے۔ فَإِنَّهَا قَضَاءٌ، یہ اس کی قضا ہوگی۔ وسائل الشیعہ باب 14 ابواب سجود میں یہ روایت موجود ہے۔ موثق ہے عمار صاباتی ہے امام صادق علیہ السلام سے انہ سألہ عن رجل ناسی سجدۃ فذکرها بعدما قام ورکع قال یمضی فی صلاتہ ولا یسجد حتی یسلم فاذا سلم سجد مثل ما فاتہ۔ ایک شخص کے بارے میں سوال کیا جو سجدہ بھول جاتا ہے اور اسے قیام اور رکوع کے بعد یاد آتا ہے کہ ایک سجدہ تو بھول گیا تھا۔ فرمایا اپنی نماز کو جاری رکھے اور اس سجدے کو نہ کرے حتیٰ کہ سلام پھیر لے۔ جب سلام پھیر لے تو پھر کیا کرے؟ جو سجدہ رہ گیا تھا اس کو بجا لائے۔ اسی طرح صحیح ابو بصیر کوفی بھی ہے اور روایت علی بن جعفر عریضی بھی ہے، اسی باب 14 میں موجود ہے۔ ابن ابی عقیل امانی اور کلینی سے منقول ہے کہ اگر ایک سجدہ بھول جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے یا وہ اس کا تدارک نہ کیا ہو یا وہ اس کا تدارک ممکن نہ رہا وہ نماز کے اندر۔ روایت ہے معلی بن خنیس شہید ولایت تھے، امام صادق علیہ السلام کی زندگی میں شہید کیے گئے تھے، جلیل القدر شخصیت تھے۔ سألت ابا الحسن الماضی علیہ السلام عن الرجل ینسى السجدہ من صلاتہ، میں نے امام کاظم علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو اپنی نماز میں ایک سجدہ بھول جاتا ہے۔ فرمایا اذا ذکرها قبل رکوعہ سجدها، اگر رکوع سے پہلے یاد آ جائے تو پھر تو اس کو انجام دے۔ وبنى على صلاتہ، اور اپنی نماز کو جاری رکھے۔ ثم سجد سجدۃ السہو بعد انصرافہ، اور نماز مکمل کرنے کے بعد دو سجدہ سہو بھی بجا لے۔ وَإِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ رُكُوعِهِ أَعَادَ الصَّلَاةَ، اور اگر رکوع میں جانے کے بعد یاد آئے کہ ایک سجدہ میں بھول گیا ہوں تو نماز کو دوبارہ پڑھے۔ وَنِسْيَانُ السَّجْدَةِ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ وَالْأَخِيرَةِ سَوَاءٌ، اور سجدہ چاہے پہلی دو رکعتوں میں بھولا ہو یا آخری میں، بہرحال وہ برابر ہے، یعنی نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔
یہ روایت باب 14 میں موجود ہے اور اس میں اشکال ہے جناب، یہ روایت مرسلہ ہے، اس کی سند کے کچھ راوی ذکر نہیں ہیں، تو جو مرسلہ روایت ہوتی ہے وہ ضعیف کی قسم ہوتی ہے، حجت نہیں ہوتی، معتبر نہیں ہوتی۔ نیز معل بن خنیس تو امام صادق علیہ السلام کے دور میں شہید ہو چکے تھے، اس نے امام کاظم علیہ السلام سے کب روایت کی ہے؟ مگر یہ کہا جائے کہ امام کاظم علیہ السلام سے انہوں نے امام صادق علیہ السلام کی زندگی میں سوال کیا ہو، تو یہ بہرحال اپنی جگہ احتمال موجود ہے۔ نیز دوسری جو روایات ہیں معتبر اور صحیح، وہ اکثر بھی ہیں اور اصح و سندن بھی ہیں، تو اس مرسلہ کو ضعیف ہونے کی وجہ سے رد کیا جائے گا۔ شہید ثانی نے اپنی کتاب روض الجنان فی شرح ارشاد الاذہان علی محلی کی کتاب جو تھی اس کی شرح میں فرمایا ہے، ابن ابی عقیل سے منقول ہے کہ ایک سجدے میں بھی اگر خلل آ جائے، اس کو بھول جائے تو وہ مبطل ہے، اگرچہ سہون اس کو بھولا، چونکہ رکن میں اخلال لازم آتا ہے۔ یعنی یہ جو اشکال عقلی تھا پہلے درس میں بیان ہوا، یہ اشکال عقلی ابن ابی عقیل عمانی نے اٹھایا ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں چونکہ ماہیت مرکبہ ایک جز کے فوت ہونے سے بھی فوت ہو جاتی ہے، یعنی عقلاً کیا ہوتا ہے، ماہیت کا جب کوئی جز فوت ہوتا ہے تو پھر وہ ماہیت منتفی ہو جاتی ہے، اور پہلے جو ہے نا جی کیا ہے، رکن کو مجموعہ سجدتین قرار دیا گیا اور روایت معلّہ بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں کہ روایت تو ضعیف ہے، جبکہ جو پہلی انہوں نے دلیل دی ہے کہ ایک ماہیت جو ہوتی ہے ایک جز کے فوت ہونے سے بھی فوت ہو جاتی ہے، تو اس کو شہید اول نے ذکرہ میں رد کیا ہے۔ ان کا جواب ہے والجواب ان انتفاء الماہیت ہنا غیر مؤثر مطلقا والا لکان الاخلال بعضو من اعضاء السجود مبطلا ولم یقل به احد۔ جواب یہ ہے کہ ماہیت کا بطور مطلق و بہر صورت منتفی ہونا مبطل نہیں ہے، یعنی اس کی دو صورتیں ہیں، اگر تو وہ مکمل طور پر ماہیت منتفی ہو تو وہ مبطل ہے، لیکن اگر ایک سجدہ ہو، ایک جناب علی وہ فوت ہو جائے تو اس سے پھر فوت نہیں ہوتا ماہیت۔ اور اس کا شاہد کیا ہے کہ اعضائے سجدہ میں سے ایک عضو میں خلل آ جائے تو پھر وہ مبطل نہیں ہوتا، حالانکہ اس کا کسی نے قول نہیں کیا، حالانکہ اس میں اخلال آئے تو اس کو مبطل ہونا چاہیے تھا، عقلی لحاظ سے تو وہ سجدے میں دخیل ہوتا ہے، ماہیت میں شریک ہوتا ہے۔ بل المؤثر هو انتفاعها بالکلیہ، مؤثر اور مبطل وہ ہے جب مکمل طور پر ماہیت منتفی ہو جائے، دونوں سجدے نہ ہوں تو پھر ماہیت ختم ہوتی ہے۔ پھر شہید اول نے دوسرا جواب دیا ہے لعل الرکن مسمى السجود ولا يتحقق الاخلال به الا بترك السجدتين معا، شاید رکن مسمى سجود ہو، یعنی سجدے کا اتنا حصہ کہ نام اس پر صادق ہے سجدے کا، اور اس میں اخلال اور اس میں کمی تب ہوگی جب دونوں سجدے بھول جائیں گے۔ اچھا، ایک بات تو ہے کہ شہید ثانی نے شہید اول کے جو جوابات ہیں ان کو برعکس اپنی شرح الامم میں نقل کیا ہے، کیونکہ عین عبارت تو ارشاد الاذہان کی شرح روض الجنان میں نقل کی ہوئی ہے۔ شارح اس کا جو اپنی کتاب روض الجنان میں جواب دیتے ہیں وہ یہ ہے فیہ نظر، اس جواب میں اشکال ہے، چونکہ رکن جب مجموع ہو، دونوں سجدے مل کر کیا ہو، رکن ہو، تو جب ایک سجدہ فوت ہوگا تو بطلان لازم آئے گا، چونکہ ماہیت میں تو خلل آ چکا ہے، تو لازم ہے یا تو مجموعے کو رکن نہ مانے یا پھر ایک کے اخلال سے بھی نماز کو باطل مانے۔ اور یہ جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک عضو کے اخلال سے بطلان لازم آئے گا تو یہ صحیح نہیں ہے، چونکہ پیشانی کے علاوہ باقی جو اعضائے سجدہ ہیں وہ ماہیت سجدہ میں دخیل نہیں ہوتے،
جیسے ذکر اور طمانینت وغیرہ واجب ہوتے ہیں سجدے میں، لیکن وہ اس کی ماہیت میں دخیل نہیں ہوتے، یہ واجبات ہیں۔ ماہیت وضع الجبہۃ علی الارض، وہ تو زمین پر پیشانی کو رکھنا ہے۔ اور دوسرا جو جواب انہوں نے دیا ہے مسمع سجود والا، فرماتے ہیں اما الجواب الثانی ففیہ خروج عن السؤال من راس، وہ تو محل نزاع سے خارج ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ جب آپ مجموعہ سجود کو کیا کرتے ہیں، رکن قرار دیتے ہیں، تو وہ اشکال تو وارد ہے، چونکہ مشہور علماء تو دونوں سجدوں کو مل کر رکن قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ جو ذکر کیا ہے آپ نے کہ مسمع سجود کیا ہوتا ہے، رکن ہوتا ہے، تو اس سے تو ایک سجدہ اگر اضافہ ہو جائے تو نماز کا باطل ہونا لازم آتا ہے، چونکہ مسمع تو ایک سجدے کے ساتھ بھی اضافہ ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کا کوئی قید نہیں ہے۔ ابن ابی عقیل نے ایک سجدہ بھولنے سے نماز کے بطلان کا حکم لگایا ہے، اس نے بھی اضافے کی بات نہیں کی۔ آپ نے تو ایسا جواب دیا ہے کہ آپ ایک اور اشکال کو بھی پیدا کر رہے ہیں۔ بہرحال حکم جو ہے منافن للحکم بعدم البطلان بفوات الواحدہ، جو مشہور کا حکم ہے تو وہ کیا ہے ایک سجدے کے فوت ہونے سے بطلان کا حکم لگانا، یہ منافی ہے۔ ان تم ان رکن مطلقا یبطل الصلاۃ بزیادت و نقصان مطلقا، اگر یہ بات مکمل ہو کہ رکن بطور مطلق اضافے اور کمی سے کیا ہوتا ہے، بطور مطلق مبطل ہوتا ہے۔ تو یہ جو شہید ثانی نے اپنی دوسری کتاب روض الجنان میں تحقیق پیش کی تھی، یہاں پر انہوں نے کیا کیا ہے، اس کو اجمال کے ساتھ ناقل کیا ہوا تھا۔ اب ہم اس عبارت کی طرف آتے ہیں، رکن کے سہوی اضافے کا حکم کیا ہے۔ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُصَنِّفُ حُكْمَ زِيَادَةِ الرُّكْنِ مَعَ كَوْنِ الْمَشْهُورِ أَنَّ زِيَادَتَهُ عَلَى حَدِّ نَقِيصَتِهِ تَنْبِيهًا عَلَى فَسَادِ الْكُلِّيَّةِ فِي طَرَفِ الزِّيَادَةِ لِتَخَلُّفِهِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ لَا تَبْطُلُ بِزِيَادَتِهِ سَهْوًا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں شہید اول نے یہ تو بیان کر دیا کہ ارکان نماز 5 ہیں، نیت، قیام، تکبیرت الاحرام، رکوع اور 2 سجدے۔ ترک احد الارکان الخمسۃ ولو سہوا مبطل ہوتا ہے، سہوی بھی ہو، ترک اگر کرے تو وہ مبطل ہوتا ہے، ارکان کو اگر بھول کر بھی ترک کرے۔ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُصَنِّفُ حُكْمَ زِيَادَةِ الرُّكْنِ، لیکن شہید اول نے لمعہ میں رکن کے اضافے کا حکم بیان نہیں کیا، کیونکہ رکن کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ رکن کا اضافہ اور کمی دونوں مبطل ہوتی ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر رکن کو سہون بھی ترک کرے تو وہ مبطل ہے، لیکن اس کو سہون اگر اضافہ کرے تو وہ مبطل ہے یا نہیں ہے، اس کو وہ بیان ہی نہیں کر رہے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں مصنف شہید اول نے ذکر نہیں کیا رکن کے اضافے کے حکم کو کہ اگر اس کو اضافہ کرے گا تو باطل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ عمدی اضافہ تو یقیناً مبطل ہے، سہوی اضافہ مبطل ہے یا نہیں ہے، مع کون المشہور ان زیادتہ علی حد نقیصتہ، حالانکہ مشہور فقہائے شیعہ کا نظریہ یہ ہے کہ اضافہ رکن بھی مبطل ہوتا ہے علی حد نقیصتہ، رکن کی کمی کی طرح ہے، رکن کی سہوی کمی بھی مبطل ہوتی ہے تو اس کا سہوی اضافہ بھی وہ کیا ہوگا، مبطل ہوگا۔ لیکن شہید اول نے اس کو کیوں نہیں ذکر کیا؟ تنبیہا علی فساد الکلیت فی طرف الزیادت، کیونکہ شہید اول رکن کے سہوی اضافے کی طرف اس فارمولے کے فاسد ہونے کو بیان کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت سے مصادیق وہ کیا ہیں، رکن کا سہوی اضافہ تو شمار ہوتے ہیں لیکن مبطل نہیں ہوتے۔ تو شہید اول اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جناب یہ جو کلیہ قاعدہ بنایا گیا ہے، فارمولہ بنایا گیا ہے مشہور فقہا کے نزدیک کہ رکن کا سہوی اضافہ بھی اس کے سہوی
نکیسہ کی طرح ہوتا ہے اور مبتل ہوتا ہے، یہ بات ثابت نہیں ہے، بلکہ بعض جگہوں پر مبتل ہوتا ہے، بعض جگہوں پر مبتل نہیں ہوتا۔ لِتَخَلُّفِهِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ، چونکہ سہوی اضافہ رکن بہت سے موارد میں تخلف کرتا ہے، یعنی اس سے بطلان نماز لازم نہیں آتا۔ لا تبطل بزیادتہ سہوا، اگر سہون اور بھول چوک کی وجہ سے رکن کو اضافہ کیا گیا ہو تو پھر اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ تو یہ جو شہید اول نے یعنی اضافے کے حکم کو بیان کرنا ترک کر کے بیان کیا ہے، تو اس کے بارے میں ایک مختصر سی وضاحت ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ رکن کا اضافہ عمدن ہو یا سہون ہو، اس سے نماز باطل ہونی چاہیے مشہور قول کی بنیاد پر، چونکہ مشہور کہتے ہیں کہ اس کی اضافہ اس کی کمی کی طرح ہے، کمی چاہے سہون ہو چاہے کیا ہو، جان بوجھ کر وہ مبتل ہے تو اضافہ بھی مبتل ہونا چاہیے۔ اگر جان بوجھ کر اضافہ کرے رکن کو نماز میں تو یہ تو واجب نماز کو باطل کرے گا، چونکہ یہ کیا ہوتا ہے، واجب نماز میں اس کی شکل و صورت کو خراب کرتا ہے، اور اس میں جو ایک چیز نہیں ہے اس کو آپ اضافہ کر رہے ہیں۔ لیکن اضافہ سہوی رکن کا تو اس کے مبتل ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اجماع ہے، چونکہ وہ کہتے ہیں تمام فقہائے شیعہ کا اجماع ہو گیا، اتفاق ہو گیا کہ رکن کا اضافہ، رکن کی کمی عمدی اور سہوی دونوں کیا ہیں، مبتل ہیں۔ مہذب البارِ ابن فاد ہلی کی ہے، اس میں انہوں نے اس کو فقہا کی طرف نسبت دی ہے، اور اس کی تائید وہ ہے جو حدائق میں ہے کہ زیادت تکبیرۃ الاحرام سہون بھی ہو تو موجب بطلان نماز ہے، اس میں نفی خلاف کیا گیا، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور مجمع البرہان، مجمع الفائدۃ والبرہان میں مقدس اردبیلی فرماتے ہیں اجماع ہے کہ رکوع یا دو سجدوں کا اضافہ ہو تو وہ مبتل ہوتا ہے۔ مدارک الاحکام میں سید عاملی فرماتے ہیں لا یعلم فی مخالفا، اس میں کوئی مخالف معلوم نہیں ہے۔ اور ریاض المسائل میں سید علی طباطبائی فرماتے ہیں نفی الخلاف فیہ، کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن روض الجنان اور جامع المقاصد محقق ثانی اور شہید ثانی سے منقول ہے تفسیر الرکن بما یبطل الصلاۃ بترکہ عمدن او سہوا، یعنی رکن کی تفسیر ایسے کی ہے کہ جو نماز کو باطل کرتا ہے جب اس کو جان بوجھ کر یا سہون ترک کیا جائے، لیکن اس کے اضافے کو اس کے رکن کے معنی میں شامل نہیں کیا، اور یہی تفسیر شیخ طوسی کی مبسوط سے اور اس کے بعد ایک فقہا کی ایک جماعت سے بھی منقول ہے۔ لفظ رکن تو نہ روایت میں آیا ہے نہ کسی جناب معصوم سے منقول فرمان میں آیا ہے، یہ تو فقہا کی ایک اصطلاح ہے۔ اگر اجماع ثابت ہو کہ اضافہ سہوی بھی کیا ہوتا ہے، مبتل ہوتا ہے، تو پھر تو ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ مرجع جو ہوگا وہ بقیہ نصوص ہوگی جو ہر رکن کے بارے میں موجود ہیں، تو ان کو ایک ایک کر کے ہم کیا کریں گے، تحقیق پیش کریں گے کہ آیا وہ مبتل ہیں یا نہیں ہیں۔ ہر مورد کی علیحدہ تحقیق پیش کرنی پڑے گی، اور ظاہر ہے کہ اب وقت نہیں ہے، اس کو آئندہ درس کے لیے مفصل ذکر کریں گے۔